إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، سورہ آل عمران کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں وقت کی مناسبت سے اللہ رب العالمین کی آیتیں ہم اور آپ کو جو پیغام دے رہی ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اول بیت وضع للناس، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جو بڑا ہی بابرکت اور تمام دنیا والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں دیکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں اور انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو آدمی بھی اس میں داخل ہو جائے وہ امن و امان میں رہے گا، وہ امن میں ہی امن میں رہے گا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کے پاس بھی طاقت دی ہے اور راستے کی قوت دی ہے، ہر اس شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے اس حج کو فرض قرار دیا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو آدمی بھی اس کا انکار کرے اللہ رب العالمین تمام جہانوں سے بے نیاز ہیں. حاضرین، ہم اشہر حرم سے گزر رہے ہیں، حج کے مہینوں سے ہم گزرنے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں ہمارے لیے مناسب ہے کہ اللہ رب العالمین کے گھر کی عظمت کو ہم اپنے دلوں میں پھر سے جگائیں، اللہ رب العالمین کے گھر کی عظمت کو ہم پھر سے اپنے آپ میں یاد دلائیں کہ رب العالمین کا گھر کی عظمت ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، تر و تازہ ہونا چاہیے. اسی لیے آج کے خطبے میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں پڑھی گئیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی عظمت کو بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کعبۃ اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے جو بات کہی وہ یہ، اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، لوگوں اس زمین پر سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا اللہ رب العالمین کا گھر یعنی کعبۃ اللہ جو مکہ میں ہے، اور یہ لوگوں کے لیے بڑا ہی بابرکت اور لوگوں کے لیے مرکز ہدایت بنا دیا گیا ہے. یقیناً اللہ رب العالمین نے اس زمین و آسمان کو جب بنایا تب سے اللہ رب العالمین نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرائی. بہت سارے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس کعبۃ اللہ کی تعمیر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی،
بلکہ سب سے پہلے اس کعبۃ اللہ کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کرائی، اس لیے کہ ایک صحیح حدیث ہم اور آپ کو اس کی طرف اشارہ کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا البيت حرمه الله يوم خلق السماوات والارض، اللہ رب العالمین نے اس گھر کی عظمت و حرمت کو اسی وقت بنا دیا، اس کی حرمت اللہ رب العالمین نے اسی وقت برقرار کر دی جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے اس گھر کو اللہ رب العالمین نے بڑی ہی عظمت و حرمت دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا جس دن ہم زمین و آسمان کو بنا دیے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس زمین پر ایک گھر تعمیر کر دیا ہے، اور وہ کعبۃ اللہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ کلیئر کرا دیا کہ اس زمین پر کعبۃ اللہ کی تعمیر انسان کے پیدا ہونے کے بہت سال پہلے سے ہے، اس لیے کہ انسان زمین و آسمان کے پیدا ہونے کے بہت سال بعد اس زمین پر اتارا گیا، اور بہت سال بعد اللہ رب العالمین نے جنت میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس سے کئی ہزار سال پہلے اس زمین و آسمان کو بنا دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرا دی۔ اسی سے اہل علم نے ذکر کیا کہ اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان کو بنایا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرا دی۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا، لیکن اس کی کچھ تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بعد میں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بہت بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اس کی جو ہے عمارت پوری طرح ڈھا چکی تھی اور اس کے نشان صرف باقی تھے، انہی نشانوں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا حکم دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات واضح کر دی ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بنا کر اس کی عظمت و رفعت کو بلند کر دیا۔ تو اس کی عظمت سب سے پہلی اور سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا جو گھر تعمیر کیا وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے۔ حاضرین، اسی طرح اس کی عظمت و رفعت کو معلوم کرنے کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے سلسلے میں کہا کہ یہ میرا اپنا گھر ہے۔ حالانکہ اس زمین پر جتنی بھی مساجد ہیں یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی توحید جہاں بھی بیان کی جاتی ہے، جہاں بھی صرف ایک اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ سب کے سب مساجد اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کعبۃ اللہ میرا اپنا گھر ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اے ابراہیم میرے اس گھر کی تعمیر تم کر رہے ہو، میرے اس گھر کو پوری طرح شرک سے پاک رکھنا اور میرے اس گھر کو پوری طرح پاک کر دینا، قیام کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے اس گھر کو پوری طرح پاک رکھنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین ہی کے تمام مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا اپنا گھر ہے۔ حاضرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی تمہیں عبادت کرنا چاہیے، یعنی یہ کہ یہ گھر جس رب نے بنایا ہے اس رب کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تمہیں عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القریش میں کہا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی تمہیں عبادت کرنا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس گھر کو ہم نے بنایا ہے، یہ گھر ہمارا ہے، گویا اس گھر کے رب کی تمہیں عبادت کرنا چاہیے۔ حاضرین، اس گھر کی عظمت و رفعت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا مثابۃ للناس، یہ ایسا گھر ہے کہ انسان کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس گھر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا اس گھر کو ہم نے کعبۃ اللہ کو ایسا عظیم گھر بنایا کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ انسان، ایک مومن، ایک مسلمان جب جو ہے اس کے پاس استطاعت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، پیسہ نہیں ہوتا، روپیہ نہیں ہوتا، اس کے پاس راستے کا سامان نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ رب العالمین مجھے تیرے گھر کا دیدار کرنا ہے، مجھے تیرے گھر کا طواف کرنا ہے۔ ایک غریب سے غریب آدمی جس کے پاس آج کے بعد دوسرے دن کی روزی نہ ہو، ایسا آدمی بھی اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے اس گھر کو پہنچنے کی دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمام مسلمانوں کے دلوں میں اس کی عظمت اور اس کی محبت ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جد و جہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے لوگوں کے کھینچے جانے کا ذریعہ بنا دیا، یعنی یہ کہ ایک آدمی جب پیاسا ہوتا ہے اللہ کے اس گھر کا دیدار کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اس کے لیے کوششیں کرتا ہے، ایک مرتبہ جب جاتا ہے تو پھر دوسری مرتبہ اس کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، دوسری مرتبہ آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ پھر میں کب اس گھر کی طرف جاؤں، اس گھر کے لیے میں کیسے کوشش کروں۔ یہ آدمی کی کوشش ہوتی ہے، جو 2 مرتبہ جاتا ہے تیسری مرتبہ کوشش کرتا ہے۔ گویا بار بار اس گھر کی طرف جانے کی دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی محبت انسانوں اور مومنین و مسلمانوں کی دلوں میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہم نے اس کو مرکز امن بنا دیا، مرکز امن بنا دیا، یعنی یہ کہ یہ امن و امان اور امن و سلامتی کا مرکز ہے کعبۃ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں انسانوں کے لیے بھی امن و امان ہے، یہاں جانوروں کے لیے بھی امن و امان ہے، یہاں چرند و پرند کے لیے بھی امن و امان ہے، یہاں نباتات یعنی گھاس پھوس درخت وغیرہ جتنی بھی چیزیں یہاں ہوں گی حدود حرم میں ہوں گی، سب کو اللہ تعالیٰ نے امن و امان بنا دیا۔ ومن دخلہ کان آمنا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہر اس چیز کے لیے امن و امان ہے جو یہاں داخل ہو جائے، جو یہاں آ جائے، ہر چیز کو امان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عطا کی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جو مشرکین کا دور تھا، جاہلیت کا دور جسے کہا جاتا ہے، ایسے میں مشرکین اپنے باپ کے قاتل کو بھی، یعنی جس کے باپ کو قتل کیا ہوا انسان بھی اگر کعبۃ اللہ کے اندر نظر آئے یا حدود حرم کے اندر نظر آئے تو اس پر کبھی تلوار نہیں چلاتے تھے، بلکہ حدود حرم سے باہر اس کا انتظار کرتے کہ یہ کب باہر آئے گا، اسے قتل کیا جائے گا۔ گویا مشرکین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیبت اور ایسا رعب رکھا تھا کہ یہ اس کی عظمت کرے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتے تو وہاں تلوار نہیں اٹھایا کرتے تھے، ایسے مشرکین بھی اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو مرکز امن بنا دیا، یہاں کوئی پرندہ بھی آئے، کوئی چرند بھی آئے، یہاں کوئی گھاس بھی اگے تو کوئی اس کو نہیں نکال سکتا، کوئی پرندے کا شکار نہیں کر سکتا، کوئی یہاں جانور کا شکار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو مرکز امن بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس گھر کو مرکز توحید بنا دیا۔ مرکز توحید ہے یہ پوری دنیا کے لیے، یہاں سے صرف اور صرف توحید کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا جائے گا، اور توحید کے علاوہ کوئی اور جو ہے شرک وغیرہ کی کسی بھی قسم کے کام یہاں سے نہیں جائیں گے حدود حرم سے۔ یہ اللہ رب العالمین نے گارنٹی دیتے ہوئے کہا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اے ابراہیم جس گھر کو تم تعمیر کرنے جا رہے ہو، یاد رکھو کہ ایسے گھر کی تم تعمیر کر رہے ہو جس کی ایک ایک اینٹ توحید پر رکھی جا رہی ہے، جس کا ایک ایک پتھر توحید پر رکھا جا رہا ہے، توحید کا پیغام یہاں سے جائے گا، یہاں پہ کسی قسم کی شرک و بدعات کے کام نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان کر دی، جس کی وجہ سے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر کنٹرول حاصل کر لیے، یعنی جیسے ہی مکہ فتح ہوا اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہی کہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خالی کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بت کو گراتے جاتے، توڑتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اب حق آ گیا، توحید آ گیا، اب شرک کو مٹنا ہی ہے، اور ہر حال میں شرک کو جو ہے ختم ہونا ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہوئے تمام بتوں کو خالی کر دیا، مرکز توحید ہمیشہ کے لیے اسے بنا دیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے مرکز توحید ہی رہے گا۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا، قیامت تک کے لیے اب مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اس کو قبلہ بنا دیا۔ اب اگر کوئی بھی آدمی کتنی بھی اچھی نماز پڑھنا چاہے، اگر وہ قبلے کی طرف رخ کر کے فرض نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ پہلے اسے قبلے کا ڈائریکشن معلوم کرنا ہوگا، اگر نہ معلوم ہو سکے تو الگ بات ہے، ورنہ اگر اسے معلوم ہے، جان بوجھ کر اگر وہ قبلے کو چھوڑ کر دوسرے رخ میں نماز پڑھتا ہے، چاہے کتنی ہی اچھی نماز کیوں نہ پڑھ لے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی اس نماز کو ریجیکٹ کر دے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قبلہ بنا دیا۔ جبکہ پہلے دوسرے جو دوسرے قومیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوسرا قبلہ رکھا تھا، جیسے یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنا دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ اب تمہارے لیے قیامت تک کے لیے قبلہ اب تمہارے لیے کعبۃ اللہ ہی ہوگا۔ تو یقیناً یہ کعبۃ اللہ مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی عظمت کو بڑھا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت میں وہ مسلمان ہے جو ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنائے، اب ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ سمجھے، وہ اس کے اسلام ہونے کی، مسلمان ہونے کی گواہی دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کی گارنٹی دیتے ہوئے کہا جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھے، یعنی جیسے میں نے نماز پڑھ کے تمہیں دکھایا ہے، اگر ایسی نماز تم پڑھتے ہو تو حقیقت میں تم مسلمان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ سمجھتا ہے، یعنی یہ کہ مسلمانوں کے لیے جو قبلہ بنایا گیا ہے اسے اپنا قبلہ سمجھتا ہے، اور وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا ہمارے ذبح کیے ہوئے جانور کو حلال سمجھ کر کھاتا ہے، تو پھر فَهُوَ مسلم، اس کے مسلمان ہونے کی گارنٹی دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ یہ سب کعبۃ اللہ کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کعبۃ اللہ کی عظمت کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اس گھر کی عظمت کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد مناف جو اس کے ذمہ دار تھے ان سے کہا لا تمنعوا احدا بطواف مکہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد مناف تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کعبۃ اللہ میں کسی کو بھی عبادت سے نہیں روکا جائے گا، اس کعبۃ اللہ میں کسی کو نماز سے نہیں روکا جائے گا، اس کعبۃ اللہ میں کسی کو طواف سے تمہیں نہیں روکنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر لمحہ عبادت ہوتی ہے، ہر دن عبادت ہوتی ہے، ہر گھنٹے میں عبادت ہوتی ہے، ہر منٹ عبادت ہوتی ہے، ہر سیکنڈ عبادت ہوتی ہے۔ یہاں طواف کیا جاتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے ذکر کیا کہ پوری دنیا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر دی کہ تمہیں چاہیے کہ جو ممنوع اوقات ہیں، جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، ان اوقات میں نماز تمہیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اسی طرح زوال کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اسی طرح عصر کے بعد سے مغرب تک کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن کعبۃ اللہ ایک ایسا واحد جو ہے جگہ ہے، ایک ایسی واحد مرکز ہے جہاں جو ہے ممنوع اوقات میں بھی نماز بھی جائز ہے، اور اسی طرح کعبۃ اللہ کا طواف بھی جائز ہے۔ حاضرین، یہ ایسا مرکز ہے جہاں پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا مرکز نہیں ہو سکتا جہاں ہر منٹ ہر سیکنڈ اللہ رب العالمین کی عبادت ہوتی ہو،
سوائے اس گھر کے، اس کعبۃ اللہ کی عظمت کو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے۔ حاضرین آپ دیکھیں، کعبۃ اللہ کی عظمت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین و موحدین کو عبادت کرنے کے لیے قبول کرتا ہے کعبۃ اللہ میں، یعنی یہ کہ زمین پر ہر منٹ ہر سیکنڈ اللہ کی عبادت کرنے والے، توحید والے بندے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کعبۃ اللہ کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک گھر بنایا جس کا نام بیت معمور ہے، جو ٹھیک کعبۃ اللہ کے سیدھے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ساتوں آسمانوں کے اوپر، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کعبۃ اللہ کے سیدھے ساتوں آسمانوں کے اوپر جس کا نام بیت معمور کہا گیا، اس بیت معمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں، جیسے جو ہے مومنین و موحدین زمین پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف جیسے کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بھی ایک گھر بنایا جو معصوم عن الخطا ہیں، پوری طرح غلطیوں سے پاک ہیں۔ ایسے فرشتے روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جس فرشتے کی باری آ جاتی ہے دوبارہ اس کی باری پھر نہیں آیا کرتی، یعنی یہ کہ اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا شروع کی تب سے لے کر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے، دوسری مرتبہ ایک فرشتے کی پھر سے باری نہیں آئے گی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے سیدھے ہم نے بیت معمور بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پر بیت العزہ بنایا، جس کے اطراف اس گھر کے اطراف بھی فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو ایسے بلند کر دیا۔ حاضرین اس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایسا مرکز ہے، یہ ایسا جو ہے گھر ہے کہ یہاں مسلمان کو پورے احترام کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کے حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک امت محمدیہ کے لوگ مل کر جب تک اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی عظمت کرتے رہیں گے، پوری دنیا کے لوگ اسے کبھی نہیں مٹا سکتے، یعنی دنیا کے لوگ چاہے جتنا بھی چاہیں ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ امت محمدیہ کے اجتماعی طور پر کعبۃ اللہ کی عظمت جب تک کرتے رہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گارنٹی دی کہ ایسی امت کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرے گا۔ ما ہلکو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عظمو، جب تک تم اس کی تعظیم کرتے رہو گے، جب تک تم اس کا احترام کرتے رہو گے، جب تک تم اس کا طواف کرتے رہو گے، اللہ رب العالمین نے اس بات کی گارنٹی دی کہ اس امت کو ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ گویا اس امت کی ہلاکت اس وقت ہوگی جب کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا جائے گا، قیامت کے قریب، بالکل قریب اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے حبشیون نسل لوگ پیدا ہوں گے جن کی ایڑیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، ٹیڑھی ہوں گی، ایسے پنڈلیوں والے لوگ اللہ رب العالمین کے اس گھر کو ڈھا دیں گے۔ اس کے بعد کوئی خیر باقی نہیں رہے گا اس زمین پر، اور صرف اس کے بعد قیامت کا انتظار ہی انسان کو ہوگا کہ اللہ رب العالمین قیامت قائم کر دے گا۔ تو حاضرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا جب تک پوری کی پوری امت اس کی عظمت کرتے رہے گی، اس کی تعظیم کرتے رہے گی، اس کی حرمت کو پامال نہیں کرے گی، تب تک خیر پر ہوگی، اچھائی پر ہوگی۔ ایسے وقت میں پوری امت کبھی ہلاک نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گارنٹی دی۔ حاضرین ایک مسلمان کو اس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کی تعظیم کرنے کے سلسلے میں کعبۃ اللہ کی عظمت کا لحاظ رکھنے کے حکم دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بتایا کہ جب بھی تمہیں پیشاب یا پاخانے کی ضرورت ہو تو نہ اس کی طرف تم جو ہے منہ کرو اور نہ ہی اپنی پیٹھ اس کی طرف تم کر سکتے ہو، یعنی ایک کہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ اپنی پیٹھ کر کے جو ہے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہیے، نہ ہی اپنا فیس اس کی طرف کر کے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور خاص کر جب میدان میں ہوں، یعنی کسی جو ہے اوپن پلیس میں ہوں، ایسی جگہ میں جب آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے تو اسے قبلے کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ رہی بات جہاں بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، لارجز وغیرہ بنائے جاتے ہیں، لارج میں آدمی جاتا ہے، وہاں اس کا خیال نہیں کیا جاتا، بنا دیے گئے ہیں تو پھر جائز ہے،
ورنہ جو بھی آدمی اپنے گھر کی تعمیر کرتا ہے، اپنے گھروں کی جو ہے عمارت بناتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبلے کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادب بتایا ہے، اس کا ایک مسلمان کو خیال رکھتے ہوئے اپنے جو ہے ٹوائلٹس بنانا چاہیے، اپنے باتھ روم بنانا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم سے کہتی۔ حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی عظمت اور قبلے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں اس طرف تھوکنا بھی نہیں چاہیے۔ ابن حبان کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لوگوں کی امامت کرا رہا ہے۔ امامت کراتے ہوئے امام نے اپنے سامنے کی طرف تھوک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی کہ جب نماز ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، جماعت والوں کو بلایا اور کہا کہ اس شخص کو اس کے بعد کبھی امامت کا حق نہ دینا، یعنی یہ کہ آج کے بعد سے یہ آدمی کبھی امامت کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دیا، لوگ چلے گئے۔ جب دوسری نماز کا وقت آیا تو وہ امام واپس اپنی جگہ میں آ کر کھڑا ہونا چاہا، لوگوں نے اسے پیچھے کر دیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امامت سے منع کر دیا۔ وہ ٹھیک سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، جا کر کہا اللہ کے نبی آپ نے مجھے امامت سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد آذنت اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، تم نے قبلے کی طرف تھوک کر کے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، اور جو آدمی ایسا کرتا ہے اسے امامت کا حق ہرگز نہیں ہے۔ ایسا بے ادب انسان کو امامت کرنے کا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے اور کعبۃ اللہ کی تعظیم بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک مسلمان کو تھوکتے ہوئے بھی کعبۃ اللہ کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، خاص کر جب نماز میں ہو تو آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اہل علم نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بات کہی کہ آدمی اگر باہر ہو، آؤٹ سائڈ میں ہو، اور جو ہے اپنی جگہ چلتا رہا ہو، اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہو، یہاں بھی آدمی تھوکتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ وہ قبلے کی طرف نہ تھوکے، بلکہ اپنے داہنے جانب، اپنے بائیں جانب یا اپنے نیچے جانب آدمی کو تھوکنا چاہیے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اسے تھوکنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو حاضرین، یہ کعبۃ اللہ کی عظمت ہے، اس کا احترام ہے، جس کا ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ کعبۃ اللہ کی عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے صرف اور صرف حلال پیسوں کے ذریعے سے اس کا جو ہے طواف کرنا چاہیے، حلال پیسوں کے ذریعے سے آدمی عمرہ اور حج کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس کو پامال کرتے ہیں، حرام کمائی کے ذریعے سے اللہ کے اس گھر کا طواف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے اس گھر کے طرف جو ہے رخ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی عظمت کی پامالی ہے، اللہ کے گھر کی اس احترام کو پامال کرتا ہے وہ آدمی جو اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے اور حلال پیسوں کے ذریعے سے نہیں جاتا۔ اپنے حلال کمائی کے ذریعے سے آدمی کو اللہ کے اس گھر کا طواف کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ مشرکین بھی اس کا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے اس گھر کی تعظیم کرتے ہوئے یہ لوگ حلال پیسوں کا خیال رکھتے تھے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، ایسے وقت میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں پھٹ گئیں، قریب تھا کہ کعبۃ اللہ گر جائے۔ اس لیے مشرکین نے اعلان کیا کہ لوگوں جس کے پاس بھی حلال پیسہ ہے انہیں جمع کرنا چاہیے تاکہ ہم کعبۃ اللہ کو پھر سے تعمیر کریں۔ اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں ایک بھی پیسہ حرام کا نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ان کے پاس حرام کے پیسے اتنے زیادہ تھے کہ ایک کعبۃ اللہ نہیں، ایسے دسیوں بلڈنگیں وہ جو ہے تعمیر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے حلال پیسے کی تلاش کی اور کہا کہ صرف اور صرف حلال پیسہ جمع کریں۔ پورے مکہ والے جب جو ہے حلال پیسہ جمع کرنا چاہا، پھر بھی اتنا پیسہ جمع نہ ہو سکا کہ انہیں کعبۃ اللہ کی مکمل تعمیر ہو سکے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو حتیم ہے، یو شیپ میں جو ہے جگہ چھوڑی گئی ہے، جو دیوار بنائی گئی ہے، حقیقت میں وہ کعبۃ اللہ کی جگہ ہے، لیکن ان کے پاس حلال پیسہ اتنا نہیں تھا کہ وہ اس کعبۃ اللہ کی مکمل تعمیر کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے جو شکل بنا سکتے تھے، جتنے پیسوں میں وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر سکتے تھے اتنے پیسوں میں کیا،
اور باقی جگہ کو انہوں نے ایک نشانی کے طور پر یو شیپ میں بنا کر کے چھوڑ دیا، اور یہ ثابت کیا دنیا والوں کو کہ لوگوں ہم حلال پیسوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم حلال روپیے کے ذریعے سے اللہ کے اس گھر کی تعمیر کیے ہیں۔ پوری دنیا کو یہ سبق دیا، اور پوری دنیا کو گویا یہ بتانا چاہتا ہے اللہ رب العالمین کہ تمہیں بھی اس گھر کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے، تمہارے پیسوں میں ایک روپیہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے اس گھر کی طرف تم جا رہے ہو اور حلال پیسہ تمہارے پاس نہ ہو، حرام پیسوں کی ملاوٹ کر کے تم جا رہے ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ تمہاری عبادتیں برباد ہو جائیں گی، تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں گی، تمہارے ذکر و اذکار کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بہت دور سے سفر کر کے آتا ہے، چل کر آتا ہے، اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آتا ہے، تھکا ماندہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغبارا اشعثا، اس کا سر جو ہے پوری طرح دھول سے اٹا ہوا ہے، کپڑے گندے ہیں، ایسا آدمی کعبۃ اللہ کی طرف سفر کرتا ہے اور اللہ کے اس گھر کو جا کر کے، اللہ کے گھر کے پردے کو پکڑ کر کے گڑ گڑاتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جس پیسوں سے یہ آیا ہوا ہے، یہ حرام کا پیسہ اس میں ملا ہوا ہے، جس کپڑوں کو یہ پہنا ہوا ہے، حرام کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جس کھانے کو یہ کھا کر آیا ہے، اس کے بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے یہ حرام کا خون ہے۔ ایسے آدمی کی دعائیں ہم کیسے قبول کریں؟ ایسے آدمی کی عبادتیں ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین بندے سے پوچھتا ہے۔ اسی لیے اس کی عظمت کا ایک بہت بڑا جو ہے تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے صرف اور صرف حلال کمائی سے جانا چاہیے، دھوکہ دے کر کے، دوسروں کو چونا لگا کر کے، دوسروں کا ہڑپ کر کے آدمی جو ہے حج کو جا کر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پورے گناہ معاف ہیں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ اس کی خوش فہمی ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے حج کو حج مبرور نہیں بناتا، قابل قبول حج نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کر رہے ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے، صحیح حلال کمائی کے ذریعے سے، حرام کمائی سے بچتے ہوئے، حرام کام سے بچتے ہوئے آدمی کو حج کرنا چاہیے، عمرہ کرنا چاہیے۔ حقیقت میں یہی کعبۃ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کی عظمت کے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں کعبۃ اللہ کی عظمت کو بٹھائے رکھیں، اللہ تعالی ہمیں خیر پر باقی رکھیں، اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس کا جو ہے بار بار طواف کرنے، زیارت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ جو حضرات بھی حج کے لیے، عمرے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں، ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو امن و سلامتی کے ساتھ اپنے شہروں کو واپس لوٹائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حج کی، عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی طرف ہمیں بلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے پریشانیوں سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا میں امن و شانتی رکھیں، بالخصوص ہندوستان میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے امن و شانتی کے ماحول پیدا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں، ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کو پورا فرمائیں، ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا بھی عطا فرمائیں، انہیں جو دوائیں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دواؤں میں اثر عطا فرمائیں، ہم میں جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔